دنیا مانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں سے تھے. یہ بات وہ ہے کہ جو ہر شخص مانتا ہے. لیکن اس صدی میں جو ابھی ختم ہوئی ہے 20ویں صدی عیسوی، اس میں یہ حقیقت ذرا اور زیادہ اجاگر ہوئی، ذرا اور زیادہ واقف ہوئی، اور اسلام کے دشمنوں کی زبان سے بھی یہ گواہی ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسانوں میں سے ایک انسان نہیں بلکہ عظیم ترین انسان تھے. یہ گواہی سب سے پہلے پچھلی صدی ہے، پچھلی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 21ویں اب شروع ہو چکی ہے، اب 21ویں صدی میں ہے. تو 20ویں صدی عیسوی میں آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں ایم این رائے نے ایک تقریر کی تھی. اور یہ شخص کون تھا؟ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا. یعنی یہ کہ جو انقلاب عظیم برپا ہوا تھا روس میں 1917 میں، اس کے بعد جو عالمی کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی، کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کے ارکان میں سے اور اہم لوگوں میں سے تھا. اس نے یہاں لاہور میں تقریر کی، بریڈلا ہال، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا. اب یہ گواہی ایک ہندو کی ہے، مذہباً ہندو اور مسلکاً کمیونسٹ، وہ گواہی دے رہا ہے. ظاہر بات ہے کمیونسٹ ہونے کے ناطے وہ انقلاب سے واقف ہے. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ روس میں انقلاب آیا تھا. ایک ناواقف شخص کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ایسے شخص کی جو جانتا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوا تھا. پھر وہ تو ہے 1920 کی بات. صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے 1980 میں امریکہ میں کتاب شائع ہوئی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف تھے کیا ہیں، ابھی زندہ ہیں. اور اس کتاب کا عنوان ہے دی 100. انہوں نے یہ کیا کہ پوری انسانی تاریخ کو اس کا جائزہ لے کر جو ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، ان کا چن لیا پہلے. پھر ان میں درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے موڑا، تاریخ کا سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوا. اس کے لیے اس نے کتاب کا عنوان رکھا A selection and gradation of the most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ مؤثر انسانوں میں سے ایک سلیکشن، انتخاب، اور پھر ان میں درجہ بندی. اور یہ شخص نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ وہ تاحال عیسائی ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کا اس نے اعتراف کیا. اور اس حقیقت کا اعتراف اس نے پھر اس کی توجیہ بیان کی کہ میں جب عیسائی ہوں اور میں حضرت مسیح کو بھی نمبر 3 پر لے گیا ہوں، جنہیں وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ نمبر 3 پہ ہے. حضور نمبر 1 پر. نمبر 2 پر نیوٹن ہے، جو جدید سائنس کا بابا آدم سمجھ گئے، جو جدید فزکس ہے اس کا باپ، فادر آف فزکس، ماڈرن فزکس، نیوٹن. اس ماڈرن فزکس نے جو کچھ پھر کارنامے دکھائے ہیں، جو ٹیکنالوجی، جو سائنٹیفک جو ہے ڈیولپمنٹس دنیا میں ہوئی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نقطہ آغاز شمار ہوتا ہے نیوٹن. بہرحال اسے نمبر 2 پر، پھر حضرت مسیح کو نمبر 3 پر. تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کے لیے کوئی توجیہ پیش کرنی پڑے گی کہ میں سب سے پہلے محمد کا نام کیوں لکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور سے سنیے اس کے الفاظ یہ ہیں: دس از بیکاز He is the only person. The only person. یہ the only کو انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن میں. He is the only person supremely successful in both the religious and secular lives.